حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلاة ایک روایات کے مطابق بہرحال آج اس بچی کے زندان میں رہ جانے کا دن ہے. بہت سارے لوگ واپس چلے گئے، سبھی واپس چلے گئے، مگر یہ مدینہ نہ جا سکی اور نہ اپنے بابا کی قبر پہ دوبارہ جا سکی. وہ اسی بچی کے یہ دن ہے، ایام ہے. خدا ہمیں توفیق دے گی. بہرحال یہ بچی ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ نے محترم یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، یہ در ایسا در ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی در سے ہی ہے. جو اس در پہ آیا اسے سب ملا، جو اس در سے ہٹا وہ در بدر ہوا. شخص کہتا ہے کہ گھر میں امام رضا علیہ السلام نے امام مریض تھا، ہاتھ میں لاٹھی لے کے چلتا ہے، کمر جھکی ہوئی، مرض کی حالت میں ہے. کسی نے کہا کہ جاؤ، طبیب جو ہے وہ اس طرف ہے. سادہ سا شخص تھا، حرم آ گیا، طبیب کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا خادم سے کہا امام رضا کہاں ہے. اس نے بھی ازراہ مذاق کہا یہ سیڑھیوں سے اوپر جاؤ تو مل جائیں گے. اور اس نے بھی کہا کہ یہ کوئی سوال ہے. اس نے بھی ایسے کہا کہ اوپر چلے جاؤ. اب یہ شخص اس سیڑھیوں والی طرف چلا، دروازہ کھولا. چل تو سکتا نہیں تھا صحیح طرح، کمر میں ویسے بھی تکلیف تھی. سیڑھیوں پہ ایک قدم بڑھایا تو کہا میں کیسے اوپر جاؤں. تو اوپر سے امام رضا نے بلایا، کہا کہ نام لے کر اوپر آؤ. کہا مولا میں تو چل ہی نہیں سکتا. سادہ سا آدمی. کہا ہم جو کہہ رہے ہیں آ جاؤ، اس کو دیکھو جو ہاتھ میں ہے. صحیح ہو گیا. اب اسے نہیں پتا، وہ تو طبیب کے پاس آیا تھا، طبیب سے مل لیا. اب جب جانے لگا تو اس خادم کے پاس سے گزرا اور خادم کو کہا آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے طبیب کے پاس بھیجا تھا. اب خادم نے دیکھا کہ یہ تو آیا کیسے تھا اور ابھی تو یہ سالم ہے. تو خادم تو سمجھ گیا، معذرت کرنے لگا کہ میں تو ایسے ہی آپ سے کہا تھا، لیکن جب محبت ہو، جب طلب ہو
اور جتنا عقیدہ ہو، جتنا عقیدہ ہو اتنے عقیدے پہ عمل کرتا ہو، اور عمل کیا امام مل گئے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں جتنا ہمارا عقیدہ ہے، کیا ہمارا عمل ویسا ہے؟ کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہمارے استاد کہتے تھے، جب ہم حوضے گئے تو لوگ سوال کرتے تھے کہ جب ہم حوضے نہیں آئے تھے تو ہماری نمازوں میں بڑا گریہ تھا، کہ بڑی درد تھی کہ حوضے آئے، جب حوضے آئے تو نہ وہ درد ہے نہ وہ گریہ ہے، معاملہ کیا ہوا؟ تو وہ انہوں نے بتایا، روایات میں ہے کہ وہ آدمی جو جتنا جانتا ہو اور اتنا عمل نہ کرے تو اس پر 70 بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور سب سے آخری بلا یہ ہے، اس کی عبادت سے حال چھین لیا جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ بہت کچھ جانتے ہیں مگر آپ عمل نہیں کرتے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی، اب آج کل دیکھیں، ہم تو بڑا ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجی آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے، ہر چیز آپ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو آج اگر دینی مسائل کو آدمی نہ جانتا ہو، نجاست کیا ہے، نماز کی واجبات کیا ہیں، طہارت کیا ہونی چاہیے، لباس کیسا ہونی چاہیے، جگہ کیسی ہونی چاہیے، نماز کے واجب ارکان کیا ہیں، نماز میں اگر کوئی چیز بھول جائے تو سجدہ کہاں کرنا ہے، خوب یہ ساری چیزیں مشکل تو نہیں ہے، اب آپ کی فنگر ٹپس پر ہے۔ آپ ویب سائٹ، یوٹیوب، ہر چیز موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں علماء کی احکامات کی۔ اب بھی اگر کوئی نہ سیکھے تو قصور کس کا ہے؟ ویسے تو آپ پوری دنیا کی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہ نہیں سیکھ رہے، قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے۔ تو جب ہم جانتے ہوئے عمل نہ کریں تو ہماری عبادت میں لذت کیسے ملے گی یہ لذت؟ عزیزان محترم، جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو رسول سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے، خدا اسے 10 خصلتیں دنیا کی دیتا ہے، اس میں ایک خصلت عبادت کی طرف رغبت ہے۔ ایک خصلت، یعنی آپ کا دل مائل ہو، آپ کھینچیں کس کی طرف؟ عبادت کی طرف۔ چاہے وہ عبادت نماز ہو، چاہے وہ عبادت نوافل ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ روزہ ہو، جو بھی ہو، اور صرف اس عبادت کی طرف اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ سمجھیں کہ پھر میرے دل میں خدا نخواستہ محبت صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس کے دل میں یہ محبت ہے خدا اس کو یہ خصلت دیتا ہے۔ اب میں اپنی نماز دیکھوں، میری نماز کیسی ہے؟ نماز پڑھی جلدی جلدی، سجدہ کیا جلدی جلدی، لیکن ایک عاشق کیسے نماز پڑھتا ہے؟ ایک معشوق، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محبوب نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی کھڑکی کھولنی ہو، کب کھولنی ہو نہیں پتا، لیکن معشوق باہر موجود رہے گا کہ وہ ذرا سی دیر بھی نہ رہ جائے کہ جب جھلک نظر آئے، اس جمال کو دیکھنے میں کہیں دیر سے نہ پہنچوں، کھڑا ہے کہ ابھی کھڑکی کھلے گی، میں پہلے سے موجود ہوں۔ تو یہاں جو خالق ہے کائنات کا، نہیں، حدیث مولا متقیان حضرت علی ابن ابی حدیث ہے کہ 3 طرح کی عبادتیں ہیں۔ پہلی عبادت کیا ہے؟ جہنم کا خوف، کہ ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، ہم عبادت کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ خوف سے عبادت کریں۔ دوسری عبادت جنت کی لالچ، کہ بھائی عبادت کریں گے جنت ملے گی، تو بھی بری بات نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے، شاید وہ اس نور کے لیے پڑھتا ہو،
ایک شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر طولانی ہوتی ہے، اچھی بات ہے۔ ایک شخص تہجد پڑھتا ہے، اس کے رزق میں وسعت ملتی ہے، اچھی بات ہے، پڑھتا ہے، ریکوائرڈ ہے۔ سودا کر رہے ہیں نا آپ بھائی میں عبادت کر رہا ہوں پروردگار، تو اس کے بدلے مجھے کیا دے رہا ہے، بری بات نہیں ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو بغیر کسی خوف کے ہے، بغیر کسی لالچ کے ہے، یعنی تو پرستش کے لائق ہے، تو عبادت کے لائق ہے، تو عبادت۔ اب میں جو عبادت کر رہا ہوں اس مجھے کچھ نہیں، مجھے تو جہنم کا خوف نہیں، مجھے جنت کی لالچ نہیں، کیونکہ تو نے مجھے بنایا ہے، تو میرا خالق ہے، تجھے نہیں کروں گا عبادت تو کسے کروں گا۔ یہ جو عبادت ہے یہ ظاہر اولیاء کی عبادت ہے، صالحین کی عبادت ہے۔ ہم لوگ بہرحال میں کہاں، آپ لوگ یقیناً ایسی عبادت کرتے ہوں گے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ یہ تو تھوڑا مشکل بات کر دو تو ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو فوراً پیچھے کر لیتے ہیں، مولانا ہم کہاں، وہ تو امام تھے، اچھا امام تھے تو امام کے صحابی بھی تو تھے، اچھا وہ تو امام کے صحابی تھے تو پھر اور نیچے آئیں۔ عزیزان محترم، وہ سادی سی چیز کیا کر سکتا ہے آدمی کو کوئی بڑا شخص بلائے، کوئی بڑا شخص بلائے، کوئی بھی بڑا شخص ہو سکتا ہے، ہر شخص کے لیے بڑا شخص کوئی اور، کوئی بڑا کمپنی کا ڈائریکٹر ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو وزیر بلا سکتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ بلا سکتا ہے جس سے آپ کو کام ہو۔ اب جب وہ آپ کو بلائے تو آپ اس وقت پہ پہلے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ اور آپ کا شاید تھوڑا سا کوئی کام اس کے پاس پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ظاہر میں۔ اب جس کے قبضے میں کائنات ہو اور وہ جب آپ کو بلا رہا ہو تو کب پہنچنا چاہیے؟ اتنا تو حق بنتا ہے نا اس کا کہ آپ وقت پہ آ جائیں۔ اگر آپ وقت سے پہلے نہیں آ سکتے، یہاں محبوب جو ہے وہ ایک جھلک دکھانی ہے، ساری رات بیٹھا ہوا ہے، ساری رات جاگ رہا ہے کہ ایک لمحہ دیدار ہو جائے، اور وہ روایات کہتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی رسول کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا خالق بلا رہا ہے، خالق بلا رہا ہے۔ خالق کو سمجھے، خود آئمہ کی زندگیوں میں ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا جب خدا کی بارگاہ میں۔ کیا ہے؟ خصلت ہے یہ کہ جس کے دل میں رسول اور اہل بیت کی محبت ہو، اس کی عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے، کھینچا ہوا جاتا ہے عبادت کے لیے، کڑا رہتا ہے سجدوں میں، طولانی، اسے لذت آتی ہے۔ اب آپ کو بعض کھانا بہت سا اچھا لگتا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو بعض کو کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے، بچوں کو گیم اچھے لگتے ہیں، آج کل ہر وقت گیم کھیلتے رہتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، فیملی بیٹھی ہے، بڑے بیٹھے ہیں، نہیں بڑے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پب جی میں لگی ہوئی قوم پوری، وہ بھی کھیلے جا رہی ہے، اگلے کی شادی ہو رہی تھی وہ بھی گیم کھیل رہا تھا۔ کیوں؟ بہرحال انسان ہے نا، دیکھیں انسان کہیں بھی اٹیچ ہو سکتا ہے کسی چیز سے، لذت ہے نا بھائی، کوئی نہ کوئی تو لذت ہے۔ اب یہ لذت اس کو یہاں مل رہی ہے، اب یہی جو انسان کو لذت ہے، کیونکہ جوان ہے اس لیے مجھے جوانوں کی مثال دینی پڑتی ہے۔ اب یہ جو لذت مل رہی ہے، شاید کہیں کباب کھانے میں ہو، کہیں کھانا کھانے میں ہو، کہیں جوس پینے میں ہو، دور جاتا ہے آدمی ایک چائے کا کپ پینے، بہرحال آپ لوگ تو شاید کم پیتے ہوں، کراچی والے زیادہ پیتے ہیں چائے پینے آدمی دور جاتا ہے۔ کیا ہے لذت؟ کتنی دیر؟ اتنی دیر ہے کہ جتنی یہ صرف زبان چکھے گی، بس زبان کے بعد ذائقہ ختم، سب ایک جیسا ہے۔ مریض ہو جائیں، دنیا کا بہترین کھانا کھلا دیں، اس کو لذت ہی محسوس نہیں ہوتی، کیوں؟ مریض ہے۔ اب کیوں نہیں اسے لذت ملتی کہ یہ رات کو کھڑا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک،
تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ کیوں نہیں لذت ملتی؟ کیونکہ مریض ہے، مریض ہے، مریض ہے، اپنے آپ کو مریض بنایا ہوا ہے۔ اب ظاہر میں سالے میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن لذت نہیں مل رہی۔ سجدہ کتنا لمبا ہے، کتنا لمبا سجدہ انسان کر سکتا ہے؟ 2 سجدے تو نماز کے۔ شکر کا سجدہ کتنا کرے گا، کتنی دیر سر رکھے گا؟ اس سر رکھنے میں بھی دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ فائدہ جہاں صنم کی طرف دل جھک رہا ہو، یہ سجدے کیا لے کے جائیں گے آپ؟ اندر کچھ اور ہے، سجدے خدا کو کر رہا ہے، لیکن وہ بھی تولانی نہیں ہے۔ 100 دفعہ شکر للہ ہوتا ہے سجدے میں ہم سے، یعنی دن میں اتنا وقت نہیں، 1 دفعہ 10 دفعہ ہی کر لوں، شکرن للہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، سجدے میں کر لوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت میں رغبت ہی نہیں ہے، مجھے لذت ہی نہیں ملتی۔ مجھے دوسری چیزوں میں لذت ہے، کھانے پینے میں، گھومنے میں، پھرنے میں۔ یہ ساری لذتیں کیا ہیں؟ یہ تو حیوانی لذت ہیں، یہ تو سب کو ہے۔ اگر یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس قابل نہیں کر رہا کہ تم اس کی عبادت میں کھڑے ہو، تو یہ پھر آپ کے کسی کام کا نہیں۔ جبکہ کیا حدیث تو لانی ہے، وقت نہیں میرے پاس، کہ وہ کائنات کی شہزادی کھانے سے پہلے 14 چیزیں تعلیم فرما رہی ہیں، جہاں آداب ہیں، جہاں معرفت ہے کھانے کی۔ معرفت کیا؟ یعنی تم یہ دیکھو کہ یہ خدا نے جو تمہیں ایک لقمہ دیا ہے، یہ جو سبزی ہے، یہ جو پھل ہے، یہ جو جانور ہے، یہ کیسے بنا؟ بی بی کہتی ہے یہ معرفت کر کے کھاؤ کہ یہ ایک پھل کے لیے کتنے درخت پہ پانی آیا، سورج کی روشنی آئی، ہوائیں آئی، پھر خدا نے اس سے تمہیں ایک پھل دیا۔ یہ ایک لقمہ تمہیں معرفت پہ لے کے جا سکتا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اور ادارے محترم خوب سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی ایک لقمہ انسان کو کمال پہ لے کے جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ لقمہ صحیح نہیں ہوگا تو یہ حرام کی طرف بھی لے جائے گا۔ بہت بڑے عارف تھے، ان کے شاگرد نے ان کو کھانے میں بلایا، کھانے میں بلایا، کھانے کے دسترخوان لگا ہوا، آئے بیٹھے، اٹھ کر چلے گئے، صرف چاول چکھے چلے گئے۔ شاگرد تھا، استاد کو پہچانتا تھا، اپنے گھر گیا، زوجہ سے پوچھا کھانا پاک تھا، نجاست تو نہیں تھی؟ کہا نہیں۔ کہا کچھ کھانے میں گرا تو نہیں تھا؟ نہیں۔ جہاں سے گوشت خریدا دکان پہ گیا، کہا گوشت صحیح ذبح تھا؟ کہا میں پیسے نہیں لوں گا کچھ۔ کہا بس میں نے اس گوشت کو، بلی نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا تھا، میں نے اس سے چھینا تھا خالی۔ استاد کے پاس گیا، کہا استاد آپ نے کیوں نہیں کھانا کھایا؟ کہا نجس تھا۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب تم نے دسترخوان بچھایا تو مجھے کھانا نہیں، مجھے نجاست نظر آ رہی تھی۔ اور ہم اپنی زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ہیں، اور کیا کیا کھلایا جاتا ہے ہم لوگوں کو تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن لقمہ، ایک عالم دین نے اپنے بچے کی اتنی پرورش کی، زندگی میں ایک جگہ کہیں اس نے غلطی کی تو انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا، میں نے اس کی پرورش میں کوئی غلط کام نہیں کیا، حرام سے بچایا، مگر یہ اس نے کیوں کیا ایسا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی چیز آپ نے ایسی عمل دی جب یہ آپ کے پیٹ میں تھا، رحم میں تھا، کوئی چیز یاد کرے۔ کہاں بس ایک دفعہ میں انار لیتے ہوئے سوئی سے
انار کے اندر انار کو چکھا تھا اس مالک کی اجازت کے بغیر. کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا. اور ہم دکان میں گئے, چلو رہے کھا لیے, پوچھا بھی نہیں اس سے. پھل والے سے 4 پھل تو ایسے ہی کھا لیے بیچارے خرید کے. وہ اتنا مہنگا دے رہے ہو. جا کے آپ برانڈڈ شاپ میں ہزاروں کا جوتا بغیر پوچھے خرید لیتے ہو. وہ غریب بیچارہ پھل بیچ رہا ہو, اتنا مہنگا دے رہے ہو. یہ تو ہماری قوم کی عادات و شمار ہے. بھائی آپ کے پاس زیادہ ہے, آپ مہنگا خریدو. یہ جو لقمہ ہے یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم. یعنی آپ جو کما رہے ہیں وہ صحیح کما رہے ہیں. مولانا حلال کماتے ہیں. اچھا حلال کماتے ہیں آپ کو صبح 8 بجے سے یا 9 بجے سے 12 بجے تک یا 5 بجے تک 9 بجے تک جو بھی 8 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے آپ کو نوکری پہ جو رکھا جاتا ہے تو آپ پورے گھنٹے صحیح کماتے ہیں. یعنی جس نوکری پہ رکھا گیا ہے آپ کو جتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہیں, وہاں گئے, ادھر فون گھمایا ادھر فون گھمایا, اتنی دیر تو واٹس ایپ چلتی رہی, سامنے کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے, ہاں اچھا حلال ہے یہ. اور حرام کہاں سے آئے گا؟ یعنی جو بھی اب آپ کا کام ہے, آپ چاہے استاد ہو, آپ صحیح پڑھا رہے ہو, آپ کسی جگہ نوکری کرتے ہو, آپ صحیح پڑھا رہے ہو, صلوات بھیج دے محمد وعلى محمد. بہرحال یہ ضروری ہے. اس کی وجہ بات تو بڑی سادی سی ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ جب تک حرام لقمہ ہوگا تو حلال نکلے گا بھی نہیں, اور جب تک حلال نہیں ہوگا تو کیسے امام کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ کربلا میں جو امام کے مقابلے میں تھے, امام نے کیا فرمایا کہ تمہیں میری سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ تمہارے شکم میں حرام لقمے ہیں. حرام لقمہ امام سے دور کر دیتا ہے. جانتے تھے امام میں, جانتے تھے رسول کا آواز ہے. کیوں؟ حرام لقمہ. نجاست پہلی شرط ہے شیطان کی طرف سے کہ اسے دور کرو ہدایت سے. چاہے لباس نجس کرا دے, چاہے سوچیں نجس کرا دے, آنکھیں نجس کرا دے, کان نجس کرا دے, لقمہ نجس کروا دے. یہی اس کا ہے. قیامت والے دن قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ روز قیامت میں جب دوسرے لوگ شیطان سے کہیں گے کہ کچھ کر ہمارے لیے, کہا میں تو خود گرفتار ہوں, میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا تھا, میں نے تو صرف تمہیں سرگوشیاں کی تھی, میں تو صرف تمہیں ورغلایا تھا, عمل تو تم نے خود کیا. اب آپ اس دن کیا کریں گے شیطان کو کہ بھائی تم نے کیا تھا, وہ تو انکار کر دے گا. تو عزیزان محترم یہاں سمجھیں, اسی لیے ہمارے پاس شارٹ کٹ تو ہے, لیکن شارٹ کٹ کا جو ہے نا ہم نے کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا لیا ہے کہ عمل نہیں کرو. اصل اطاعت, عمل, محبت ہو ہی نہیں سکتی جہاں اطاعت نہ ہو. آپ کہیں کہ جی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, وہ کیسی محبت؟ بھائی دکھاؤ, بتاؤ دکھاؤ. میں بار بار جوانوں پہ آنا پڑتا ہے کیونکہ جوانوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں کچھ معاملات میں. اب اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو وہ کیا کہے گی؟ پتہ نہیں کتنوں کو کہہ چکے ہو یہ بات. ویسے بھی آج کل تو سب سستا ہے, ٹیشو پیپر, لفظ بھی ٹیشو پیپر ہے, ٹھیک ہے, آسان ہے آج کل. اب تو پہلے لکھنا پڑتا تھا, اب تو صرف ایموجی بھیجنی ہوتی ہے. ہاں نا, ابھی تو صرف آپ ادھر بھیج دیں
اچھا آج کل اتنی شادی ہو گئی ہے ہر کوئی بھیج رہا ہے. اچھا مولانا کو بھی بھیج دیتی ہے پبلک. بھائی پہلے زمانے میں دل دینا بڑی بات ہوتی تھی کہ بھئی آپ نے دل کسی کو دے دیا. ابھی تو آپ ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں دل دے رہے ہیں تو سستا ہے نا معاملہ. خوب جوان ہے. اب اگر آپ کسی کو دل دے دیں تو وہ بولے گا بھائی یہ تو واٹس ایپ کا دل ہے, آپ میرے لیے کیا کرو گے؟ تو بولے آپ حکم کریں. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. شنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. محمد والے محمد. اس کی تو اپنی ایموجی اڑ گئی لگتا ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک. بہرحال جو ہے وہ اب وہ کیا کہے کہ بھائی یہ تو سستا سا ہے, ٹھیک ہے, تو کچھ کرے تو بھائی کیا کروں. تو آپ کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں, بھائی یہ چیز خرید سکتا ہوں, یہ لا سکتا ہوں, یہ یوں کر سکتا ہوں. اور جب تک آپ کرتے نہیں ہیں سامنے والا کہتا ہے بھائی یہ تو سب لفاظی ہے. تو یہ چھوٹی سی یہ وہ رشتے جو کھوکھلے ہیں, جن کے رابطے حقیقی رابطے نہیں ہیں, اس میں آپ کی محبت پوری نہیں ہوتی جب تک اطاعت نہ ہو. تو جو حقیقی محبت ہے, جو حقیقی رابطے ہیں, یہ نہیں کہا, خود حدیث کہہ رہی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ اساس, ہر چیز کا اساس ہے, بیس ہے, ستون ہے جس پر چیزیں قائم ہوتی ہیں. دین کا اساس حبنا, اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ اس دین کا جو ستون ہے وہ ہماری محبت ہے. یعنی ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے اوپر قائم ہے, دین جس کے اوپر قائم ہے وہ ہماری محبت ہے. قرآن اس لیے کہہ رہا ہے کہ کل, یعنی کہہ دو رسول ان سے, خدا امر دے رہا ہے. میں ابھی وہاں بہت تفصیلی پڑھ کے آیا. خدا نے امر دیا رسول کو, امر یعنی خدا کا آرڈر ہے, حکم ہے. کس کو؟ رسول کو. رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا مگر سوائے مودت قربہ, یعنی قربہ کی مودت کے علاوہ کچھ نہیں. قربہ جو ہے وہ فیمیل یعنی مؤنث کا صیغہ ہے. مؤنث یعنی بہرحال مذکر اور مؤنث, اتنی تو اردو ہم لوگوں کو بھی آتی ہوگی. مؤنث کا صیغہ ہے اور واحد کا صیغہ ہے. نہیں سمجھے؟ اتنی اچھی بات تھی, ہوا میں بکھر گئی. وہ شاعر کہتا ہے بہرحال, کیونکہ بہرحال میری عادت بھی نہیں ہے اتنے عربی کے صیغے پڑھوں میں,
کہ آپ بھی پریشان ہوں، کیونکہ ظاہر ہے آدمی ہر آدمی کی وہ ہوتی ہے. ہم تو خیر چھوٹے سے طالب علم ہیں، وہ دوسرے علماء جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہی ایسی باتیں کر سکتے ہیں. سادی سی بات ہے. قربا یعنی کیا کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے مودت کے. کس کی؟ قربا کی. قربا عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. مؤنث، جیسے ہمارے ہاں ہر زبان میں مذکر کا الگ ہوتا ہے مؤنث کا، تو عربی میں بھی مؤنث کے صیغے الگ ہیں. مؤنث، اور مؤنث میں بھی جو ہے وہ واحد ہے، جمع نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی محبت مانگی جا رہی ہے، مودت مانگی جا رہی ہے. کس کی؟ کسی خاتون کی. کسی خاتون کی، اور وہ بھی واحد ہے، بہت ساری نہیں ہے. قربا یہ مودت. کیوں؟ کیونکہ یہی خاتون محور ہے. بھائی یہی محور ہے. اب علی بھی کیونکہ اس کے ساتھ ہے جڑا ہوا تو اس میں شامل ہے. حسن حسین جڑے ہوئے ہیں، اس میں شامل ہیں. ہم فاطمہ، اس لیے کہا جب واسطہ دو فاطمہ، پھر ان کے ابوہا و بالوہا و بنوہا. مرکز یہی ہے. اس سے ہٹے ہٹ گئے. پوری رسالت کا اجر یہی ہے. پوری رسالت. یعنی کچھ نہیں مانگ رہا، پروردگار مانگ ہی نہیں رہا کچھ. کہا رسول ان سے کہہ دو. اب رسالت کیسی رسالت ہے؟ 1,24,000 پیغمبر آئے رسول کی وجہ سے کہ لوگوں کو تیار کریں، یہ آخری نبی آئے گا. آخری نبوت، ساری رسالت، اولو العزم پیغمبر، خاتم النبیین رحمت للعالمین، قرآن جاویدان معجزہ، آخری کتاب، خدا کا کلام، سب کچھ رسالت. اجر کیا ہے؟ محبت، مودت. کس کی؟ ایک، اور اس کے اطراف میں جو ہے بس یہی. یہ محبت ہی تمہیں کسی مقام پہ لے کے جائے گی. اسی وجہ سے رسول نے اپنی آخری زندگی کے ایام میں 6 مہینے تک فجر کی نماز سے پہلے جاتے وقت اس دروازے کو کہہ کر کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. یہی ہے وہ گھر. بتانا چاہ رہے تھے اس گھر کی اہمیت. یہ گھر بے شک دیکھنے میں تو مٹی کا گھر ہے، کوچہ بنی ہاشم کا چھوٹا سا گھر ہے، لیکن یہی گھر اسلام کو بچائے گا. ایک علی اسی گھر سے، ایک حسن، ایک حسین اور زینب و کلثوم اسی گھر سے. اب جتنا اسلام بچا ہوا ہے اسی گھر سے ہے. محترم، کیونکہ بہرحال ہم کیونکہ بچپن سے یہ ساری چیزیں سنتے ہیں تو اس طرح اٹیچ نہیں ہوتے، یعنی اس طرح ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ جس طرح شاید کوئی دوسرا ان کو سمجھتا ہے. جو باہر سے آتا ہے اسے یہ گھر بڑا روشن نظر آتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے دل میں محبت نہیں، یقیناً آپ کے دل میں محبت ہے،
لیکن اگر یہ محبت آپ کے کردار کو نہیں بدل رہی، تاریخ نے دکھایا کہ جو ان سے محبت کرتے تھے ان کا کردار کیا تھا، یعنی جو ان سے محبت کرے، جو اس مقام پہ پہنچ جائے، اس کا کردار ہی کچھ اور ہے۔ تاریخ میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو صرف وہی نظر آتا ہے جنہوں نے ان سے محبت کر کے عمل کر کے دکھایا۔ کربلا اس کی بارز مثال ہے کہ نام لینے والے تو بہت لوگ تھے، کوفہ میں بھی تھے، بصرہ میں بھی تھے، کیوں نہیں آئے، یا جو آئے یہ کون تھے کہ آج تک آپ انہی کو سلام کرتے ہیں، انہی کے راستے پر مرنا چاہتے ہیں، انہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ محبت عمل سکھاتی ہے۔ عزیزان محترم، کوئی مشکل کام نہیں مانگا گیا، آسان کام ہے۔ محبت مشکل نہیں ہے، لیکن عمل مشکل ہے، اور عمل بھی آسان ہو سکتا ہے جب آپ ان سے مدد مانگیں، ان سے مدد مانگیں کہ میں صبح فجر مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، خدا نہ خواستہ قضا ہو جاتی ہے، تو مدد مانگیں۔ یا امام زمانہ، میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، اور آپ سے دوری واجبات سے دوری ہے، واجبات سے دوری آپ سے دوری ہے، تو مجھے مدد کریں۔ کیوں نہیں مدد کریں گے؟ ہر صلی اللہ محمد۔ تو عزیزان محترم، بہرحال ان سے مدد مانگیں، ان سے توسل کریں۔ ملائکہ ہر شخص کو رات کو اٹھاتا ہے، ملائکہ ہر شخص کو اٹھاتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم غافل ہوتے ہیں، ہمیں ملائکہ کی آواز نہیں آتی، ہم کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں۔ ملائکہ ہر شخص کو اٹھاتے ہیں، ہم نہیں اٹھتے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ عزیزان محترم، ہم اپنے ظاہر کو بہت اچھا رکھتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، ضروری بھی ہے، اچھی بات ہے، ظاہر اچھا ہونا چاہیے آدمی کا، لیکن جو باطن ہے اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اور یہ جو محبت ہے اہل بیت کی، یہ باطنی رزق ہے۔ اب یہ جو باطن ہے اگر یہ خراب ہے تو اس کو صحیح کون کرے گا؟ کیا ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے، تمہیں صاف کرے۔ کس سے صاف کرے؟ کون سی میل لگی ہوئی اندر؟ کون سا میل ہے؟ دنیا کی کوئی مشین، کوئی سکینر، سٹی سکینر، کوئی مشین آپ کے اندر کے میل نہیں دکھا سکتی۔ آپ کے بغض، آپ کی حسد، آپ کے اندر خدا نہ خواستہ غیبت، یہ چیزیں صرف وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہی پاک کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے پاک ہو، یہ کیسے صاف ہو؟ کوئی تو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ جب بھی یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ علماء جن کی خدمت میں بہرحال ہم بھی رہے اور ابھی بھی جن کی خدمت میں ہیں، ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر ہے انہیں نظر آ رہا ہے۔ اب ہم ایک تو آپ سے چھپا سکتے ہیں، ان سے نہیں چھپا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل کی آنکھ سے ہمارے اصل وجود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل وجود کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت نے ان کو عطا کیا، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ طبیب ہیں۔ اب میں دنیا ہر چیز کے لیے دنیا میں ڈھونڈتا ہوں ہر چیز، اب میں اپنے اندر کے لیے کسی کو ڈھونڈا آج تک؟ جب حضرت موسیٰ کو کہا گیا نا کچھ کہ میرے سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے، کہاں ہے، جاؤ ڈھونڈو۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈنے نکلے، کہا کئی سال لگے، اور جو ساتھ تھے حضرت موسیٰ کے کئی سال لگے،
حضرت خضر کو ڈھونڈنے میں ایک مقام پر انہوں نے کھانا، ان کے پاس مچھلی تھی، مچھلی بنائی، اور جب حضرت موسیٰ نے مانگا کہ وہ مچھلی دو، کہا وہ تو جب میں نے بنائی تھی تو وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ اس استاد کے نفس کی وجہ سے مچھلی زندہ ہوئی ہے، وہیں ڈھونڈو، استاد وہیں ملے گا۔ اور حضرت خضر کو ڈھونڈا، اور کہتے ہیں کہ کئی سال بھی لگ جاتے تو بھی وہ ڈھونڈتے رہتے استاد کو۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی آدھی زندگی بھی اپنے روح کے استاد کو ڈھونڈنے میں لگا دے تو بھی اس نے نقصان نہیں کیا، کیونکہ ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم اندر پرابلم میں ہیں۔ خوب ایک انسان پرابلم میں ہوتا ہے۔ خود آیت اللہ قاضی کے شاگرد ہاشم حداد، کہ جن کے لیے سید مجتبیٰ تہرانی روح مجرد کتاب میں لکھتے ہیں وما ادراک ما حداد، تم درک نہیں کر سکتے کہ حداد کیا تھا۔ ساری رات جگہ صرف ایسی تھی کہ صرف رکوع ہو سکتا تھا، رکوع میں کھڑا رہتا تھا۔ حداد لوہار کو کہتے ہیں، لوہے کا کام تھا، دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھوں سے اٹھا لیتے تھے۔ امتحان کیا تھا؟ جو استاد کہتے تھے میں گھر جاتا تھا، میرا گھر اور میرے سسرال کا گھر قریب تھا، کیونکہ جو کماتے تھے سب خالی سامنے رکھا ہوتا تھا، جس کا جو دل چاہے ضرورت مند ہے اٹھا کے لے جائے، جو آخر میں سکہ بچتا تھا اسی سے گھر کا گزارا کرتے تھے۔ ظاہر زندگی سخت تھی، تو سسرال والے دیکھتے رہتے تھے اور تانا دیتے رہتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اتنا جملے ان کو بولتے تھے۔ یہ اپنے استاد کے پاس گئے، کہا کہ میں کیا کروں؟ کہا تمہارا امتحان ہی یہی ہے، تمہارا کیوں؟ استاد جانتا تھا نا۔ ایک دن اتنے جملے انہوں نے اپنی زوجہ کی والدہ سے سنے کہ گھر سے بھاگ گئے کہ میں جواب دوں، بھاگ گئے۔ بھاگتے بھاگتے کربلا سے باہر نکلے۔ اس ٹائم کربلا کے باہر جنگل تھا، دیکھا کہ خود برابر میں کوئی بھاگ رہا ہے، یعنی نفس نکل کر باہر آ گیا، تجرد نفس پہ پہنچ گیا اور کہا میں نے عالم کو خود مشاہدہ کیا اور خود اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کیا ہوں، پورے عالم کو میں دیکھتا رہا، وہ کیفیت، وہ لذت۔ اور پھر جب میں واپس آیا تو میں گیا اور اپنی زوجہ کی والدہ کے پاؤں پڑ گیا اور ان کا شکریہ کیا۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں کمال میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہر شخص کا امتحان ہے اس ظالم، وہ اس امتحان کو درک کرے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد کرے، لیکن جہاں انسان اپنے نفس میں گرفتار ہوا تباہ ہو جائے گا۔ بڑی بڑی عبادتیں کرتا رہا، بڑے بڑے سجدے کرتا رہا، لیکن اگر متوجہ نہیں ہوا تو یہ عبادت اس کو بہا کے لے جائے گی۔ ایک عالم عارف کہتا ہے کہ میں اپنے وجود سے باہر نکلا اور میں نے کائنات کا مشاہدہ کیا، ہر چیز کو دیکھا آسمانوں سے۔ پھر میرا خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں۔ کہا جیسے ہی میری نظر اس حجرے پر اپنے پر پڑی، روح واپس آ گئی۔ استاد نے کہا خود پسندی اپنی طرف نگاہ انسان کو بلندی سے گرا دیتی ہے، گرا دیتی ہے۔ اپنی طرف متوجہ ہوں، زندگی بہت تھوڑی ہے، زندگی ہمیں لگ رہی ہے بہت زیادہ ہے، ختم ہو گئی، ویسے بھی کتنی رہ گئی ہے، اور ویسے بھی ظہور کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ پوری دنیا کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، تم تیار رہو۔ اب آپ پوچھیں کہ کب آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے؟ نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ ابھی آنے والے ہیں۔ کیسے تیار ہوں گے؟ اگر آپ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ کوئی آنے والا ہے، کب آئے گا؟ بھائی پتہ نہیں ہے، کبھی بھی آ جائے گا، تو کیسے کھڑے رہیں گے، کیسے انتظار کریں گے؟ ویسا انتظار چاہیے،
ذرا سی غفلت اس کاروان سے دور کر دے گی. ذرا سی غفلت، ذرا سا انسان اپنی نفس کی طرف متوجہ ہوا، امام کے کاروان سے دور ہو جائے گا. امام کو خالص چاہیے، خالص، صرف خدا بس. آئیں زیادہ محترم بہرحال ایک چند دنوں میں آپ کو بڑی زحمت تھی. خدا آپ کے آنے کو قبول کرے اور ہماری مجلس عزاداری کو وقت کے امام کی طرف جانے کی توفیق عطا کرے. ہمیں آہستہ آہستہ، آپ کو میں بہت سارے مضمون باقی رہ گئے، لیکن بہرحال اب تو ادا نہیں ہو سکتا. ویسے بھی ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، جو بیان کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، یہ بھی وہی دیتے ہیں تو ہم انجام دیتے ہیں. پہلی چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، پہلی چیز آپ کا اپنا گھر ہے. اگر آپ نے اپنے گھر کو صحیح کر لیا تو سمجھ لیں ایک گھر امام کے لیے تیار ہو گیا. ایک گھر. اور جب یہ گھر تیار ہو گئے تو یہ شہر تیار ہو جائے گا، اور جب یہ شہر تیار ہوگا تو یہ ملک تیار ہو. جب یہ ملک تیار ہوا امام آ جائیں گے. عزیزان محترم، اکثر جتنی بھی ہمارے اطراف میں قومیں ہیں نا، انہوں نے امتحان دے دیا ہے، دے دیا. جتنی بھی ہیں آپ آس پاس دیکھیں نا، سب نے امتحان دے دیا ہے. صرف ہم لوگ رہ گئے ہیں اس خطے میں. جس نے امتحان باقی رہ گیا ہے وہ ہمارا ہے. ہم جس دن کامیاب ہو گئے آپ سمجھ لیں ظہور ہو جائے گا. اس لیے پوری کوشش ہے کہ اس قوم کو تیار نہ ہونے دو. پوری کوشش ہے. آپس میں لڑواؤ، سنی شیعہ لڑاؤ، شیعہ شیعہ لڑاؤ، عالم عالم لڑاؤ، انجمن انجمن لڑاؤ، سنگتیں سنگتیں لڑاؤ، نوا خان لڑاؤ، سیاستدان سیاستدان لڑاؤ، پارٹیوں کو پارٹیوں سے لڑاؤ. ان کو مشغول رکھو. ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہمیں لڑوایا جا رہا ہے. اور یہی اگر ہم اکٹھے ہو گئے، چاہے سنی شیعہ ہوں، چاہے شیعہ شیعہ ہوں، چاہے دوسرے مذہب ہوں، بھائی اقلیتوں کو اجازت ہے اسلامی مملکت کے اندر، جتنی اجازت ہے آپ اکٹھے ہوں. کرسچن بھی تو انتظار کر رہے ہیں نا کسی کا. ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہے کہ کوئی ایک آخری زمانے میں آئے گا. اب کوئی بھی ہو، آنے والا تو ایک ہی ہے، آنے والا ایک ہی ہے. خوب آپ سب کو اس کی طرف لے کے چلو. ہمیں کیا پتا کہ جب آواز آئے گی یہ پہلے نہ چلا جائے. ہمیں تو نہیں پتا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں پتہ نہیں جاؤں نہ جاؤں، یہ تو انسان اس وقت بتائے گا امتحان. شاید وہ آخری صف میں بیٹھا والا سب سے پہلے چلا جائے. تو ہمیں سب کو تیار کرنا ہے، اس پوری ملک کو تیار کرنا ہے ایک امام کے لیے. کیونکہ ظہور آسان نہیں ہے. ایک بہت بڑا کلیش ہے وقت کی فرعونیت کا اللہ کے ولی سے. بہت بڑی جنگ ہے، ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، اور ورچوئل بھی ہے. جنگ ہے اور ہو رہی ہے. ہم ابھی بھی جنگ کے اندر ہیں. یہ ورچوئل میڈیا، یہ سوشل میڈیا جنگ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے ہمارے وجود کو، نفسوں کو خرید رہا ہے. ہم سب نے بہت بڑا کام کرنا ہے. ہر شخص کی ڈیوٹی ہے جانے محترم. ایک شخص اگر صحیح ہو جائے پورے خطے کو بدل سکتا ہے. ایک ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کم میں مسجد سلماسی اور بیت امام یعنی امام خمینی کے گھر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے، بہت تھوڑا سا. کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ آغا روح اللہ کیا کریں گے. یہ تو جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی نگاہیں تو زمین پہ ہوتی ہیں، اور یہ زمین پہ نگاہ کرتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں.
تو ہمارے استاد نے کہا انہی نگاہوں نے دنیا کو پلٹ دیا. ایک شخص پورے خطے کو بدل سکتا ہے. ایک شخص. تو اپنے آپ کو تبدیل کریں. کس پر توکل کریں؟ خدا پہ. خدا. اس لیے امام خمینی نے کہا کہ ہمارا کام ہے وظیفے پہ عمل کرنا، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں. ہم ذرا سا کام کرتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. آپ اپنا کام کریں، نتیجہ آپ کو ملنا ہوگا، خدا آپ کو نتیجہ دے دے گا. عزیزان محترم، آئیے آج سے ہم اپنے حصے کا کام کریں. دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے کے بجائے اپنی طرف دیکھیں ہم نے کیا کیا. بڑا آسان ہے دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے. بھائی کرنے دیں. اگر کوئی صحیح کر رہا ہے بسم اللہ، خراب کر رہا ہے چھوڑیں. اپنے کو ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ سے آپ کا سوال پوچھا جائے گا. آپ اپنے معاشرے کو ایجوکیشن، کام، رفاہ، ہر چیز میں جس چیز میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں، اور امام کے لیے زمینہ فراہم کریں. سمجھیں امام کے بغیر زندگی ادھوری ہے. عین الحیات ہے وہ، اصل زندگی امام ہے. تبھی تو کہا تھا امام کو، جب امام نے شمع گل کی شب عاشورہ، اور اس سے پہلے کہا تمہیں مقام بھی دیے، تمہارے سب کچھ، تمہارے پر کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں، بیل پہ ہٹا دی، سب ہٹا دیا، سب چلے جاؤ، انہیں مجھ سے جنگ ہے. کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا. کیوں؟ کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حیات امام ہے. خاک ہو ایسی زندگی پر جو امام کے بغیر ہو. امام، میری زندگی میں امام کہاں ہے؟ میرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کام کرنے نکلنے خریداری بازار زندگی محبتیں نفرتیں رنجشیں امام کہاں ہیں؟ سوالیہ نشان ہے میرے اپنے اوپر. آئیں عزیزان محترم، یہ محرم سفر کے ایام میں اصل وارث کربلا کا وہی ہے. اس کو راضی رکھیں، چاہے پوری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے، اس کو راضی رکھیں. وہ منتظر ہے، وہ منتظر بھی ہے، وہ منتظر بھی ہے. ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہا. زیادہ انتظار نہ کرائیں یوسف زہرا کو. کب تک صبح شام وہ سید الشہداء پہ گریا کرے. دعائے نطبہ میں پڑھتے ہیں اینا بتم مقتول کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا. ہاں دادارانہ محترم، بڑا گریہ کیا آپ نے، بڑی مشکلات، بڑی سختیاں. روز عاشورہ بھی بہت مشکلات ہوئیں اور ہوتی رہیں. بہت ساری مشکلات روز عاشورہ ان کے لیے ختم ہو گئیں جو شہید ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کی مشکلات عاشورہ کے دن شروع ہوئی. صبح سے شام تک جنازوں کا آنا سب دیکھتے رہے. ایک بچی صبح سے دیکھ رہی ہے کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا. جو گیا خیموں سے وہ واپس اگر آیا بھی تو بدن آیا، وہ نہ آیا. اور ایک چچا باز تو ایسے گئے کہ بدن بھی نہیں آیا. اب جب آخری فرد جا رہا ہو، بھائی بچی یا بیٹی وہی سمجھ سکتا ہے بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے جس کی بیٹی ہو، اور جس کی چھوٹی بیٹی ہو وہ سمجھ سکتا ہے وہ چھوٹی بیٹی کی محبت. ظاہر ہے ہم
کربلا والوں کی تکلیفیں تو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جس کی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو بچی آ کر پاؤں میں لپٹتی ہے، بابا کب واپس آئیں گے؟ اور جس کو یہ پتا ہو کہ اب بابا گئے تو واپس نہیں آئے، ایک لمحے کے لیے قیامت ہے۔ یہ آپ اپنی بچی کو تصور کریں نا، آپ تھوڑا تصور کریں کہ آپ کی بچی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ جو میرا باپ گھر سے جا رہا ہے نا یہ واپس نہیں آئے گا، تو سوچیں اس کے آگے کتنا اندھیرا چھا جائے گا، بھوت پڑے گی۔ تصور محال ہے، تصور محال ہے اس بچی کا جو صبح سے دیکھ رہی ہو۔ بھائی علی اکبر گیا، بھائی قاسم گیا، اور گئے، کچھ نہیں تو میرا چھوٹا بھائی گیا۔ اللہ کون سمجھے اس بچی کو؟ وہاں مدینہ میں کہتے ہیں نا، مدینہ میں ہماری شہزادی، ہماری بیوی اور اس بچی میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہ 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی، یہ 3-4 سال میں ضعیفہ ہو گئی۔ وہاں دروازہ جانا، یہ معذرت چاہوں گا، معذرت چاہوں گا، معذرت۔ وہاں تماشے لگے، تماشے لگے، شہزادی معاف کیجیے گا، ظلم اتنا ہوا۔ ہاں دادان محترم، روزے عاشورہ جب ودا ہوا نا، رخصتی امام نے جب آخری وقت، تو اس بچی نے بھی امام سے آخری وقت میں گفتگو کی۔ بچی بھی نہ جانے باپ کے سینے لگی، گلے لگی، لیکن مقتل کہتا ہے اس بچی نے بابا سے کچھ کہا۔ کیا کہا؟ صبح سے دیکھ رہی ہے نا مشکلات۔ بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس لے چلو۔ بچی کو نہیں پتا سفر تو شروع ہوا ہے، سب واپس جائیں گے، بچی نہیں میرے مولانا نے کہا کہ بیٹا وقت نہیں ہے، امکان نہیں ہے۔ رخصتی ہو گئی۔ میں مسائل نہیں پڑھتا کہ امام کے ساتھ کیا ہوا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں امام کیسے زمین پہ آئے، لیکن بیٹیاں باپ کے جنازے پہ زینت ہو گئی ہے۔ جب بیٹیاں آئے نا باپ کے جنازے پر تو پیار سے آتے ہیں، یہ بچی بھی باپ کے جنازے پہ آئی ہے۔ اس میں پیار سے نہیں ہوتا ہے، تازیانے تماشے خدا قبول کرے، خدا آپ کی رسول کو سلام کرے، ایسے ہی ہو، ایسے رہو جیسے تمہارا اپنا کوئی کلیجہ پھٹ جائے، ایسے یہ سید العالمین تمہیں سورج میں دیکھتا، یہ اپنے ان کو غم تھا کہ سید سجاد کو اٹھا گیا، 40 سال روزہ رہا میرا مولا، شام 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 کرتا دن گزر گیا، بس تھوڑی دیر آپ کو ضرورت، نہ جانے پھر زندگی ہو نہ ہو، پھر کوئی
ملے نہ ملے، شاید یہی بچی اور حقیقتاً یہی بچی جس کا اپنے بابا سے بڑا تعلق ہے، شاید ہماری شفاعت کروا دے، انشاءاللہ کروائے گا، انشاءاللہ کرے گی۔ بیوی ہم سب آپ کے خدمت گزار ہیں، ہماری بچیاں آپ پر قربان جائے، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں تو بیوی آپ کی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو آپ ہی یاد یہی تو ہے ہمارے لیے، اور ہے کیا؟ روزے عاشورہ کی سری شام غریبہ آئی، جب بیوی بچوں کو جمع کر رہی تھی نا تو ایک بچی کام ہے، ایک بچی کم ہے، مقتل میں جا کر، مقتل کیا ہے؟ اندھیرا ہے، ایسا کربلا تھوڑی ہے جیسے آج ہے، اندھیرا، اس اندھیرے میں جہاں سر گولیاں لاشیں تھیں اسے مقتل کہتے ہیں۔ اب جا کر دیکھا ہے بچی بدن میں سو رہی ہے، بیوی نے جا کر بچے کو کہا بیٹا کیا کر رہے؟ میری بچی تھی، بابا کے سینے میں سوتی تھی، بابا کے سینے میں سو رہی ہے، آخری نیند ہے سکون، اب بابا کا سینا نہیں ملے گا، اب علی حضرت سونے کا قیامت کا کہا بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ، بچی جو بچی رات کو سینے میں سوئی تھی، 11 محرم کو جب اس بدن کو دیکھا کیا تھا؟ سر گرا ہے، کوئی نشانی نہیں، لباس نہیں، کچھ نہیں، خاک کی نیزوں کے تلواروں کے نشان، ایسا بدن کہ جسے 13 محرم کو امام نے اٹھایا نہیں ہے، سمیٹا۔ جب دیکھا نا پوری بیٹھی ہوئی ہے تو بچی کیا کہتی ہے؟ جو سینے میں سو گئی تھی وہ انسان کی سر ہے۔ اللہ کیا کیا بدل جیسا چلو بھی سر جیسے پالا، جسے رسول نے اٹھایا بس میں سے زیادہ نہیں پڑوں گا، ہماری لیے ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ انسان کی طاقت نہیں ہے۔ یہ اہل بیت تھے جو مسائل برداشت کر رہے، ہم سے 5 منٹ نہیں ہوتا سلام اس بچی پر جو برفا